हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरी जानिब से अपने तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज मेरे पास एक फिर बड़ी ख़बर है और उस ख़बर का ताल्लुक भी मियाँ नवाज शरीफ के साथ है। मियाँ नवाज शरीफ उर्फ बीमार शरीफ। बड़ी बड़ी ख़बरें हैं, बड़ी अहम ख़बरें हैं, आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। एक ऐसी ख़बर भी आपको दूंगा कि जो सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन खैर, परेशान करना तो मेरा मकसद नहीं है अपने व्यूअर्स को, लेकिन है ऐसी ख़बर कि वो आप परेशान होने पर मजबूर हो जाएंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या अपने दोस्तों को इससे आगाह नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं ताकि अहम मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि आज मेरे पास अहम ख़बर तो ये है कि 16 साला शायान अली आज फिर टकर गया, माफिया से टकर गया। और क्या हुआ ये मैं आपको अभी प्रोग्राम के अंदर बताता चला जाऊंगा। लेकिन इससे पहले एक बड़ी अहम खबर जो लाहौर से चल रही है वो तो बड़ी ही दिलचस्प है। लेकिन वो खबर तो ऐसी है कि किसी ने फैब्रिकेशन की है, लेकिन वो इसलिए भी उस फैब्रिकेशन पर यकीन करने को दिल चाहता है कि वो मियाँ नवाज शरीफ और बीमार शरीफ की फैमिली ऐसी फैब्रिकेशन की माहिर है। और आपको याद होगा कैडबरी फॉन्ट, और आपको याद होगा जेली डेथ सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह। तो आज जो खबर है वो वैक्सीन के बारे में है। नाजरीन, आप जब ये खबर सुनेंगे तो आप इनकी जालसाजियों पर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकेंगे, लेकिन दाद ज़रूर देंगे। अब किससे करवाई है ये इन्होंने, कैसे करवाई है, ये एक ऐसी सरबस्ता दास्तान है कि जो आने वाले दिनों तक आप तक पहुंचाएंगे। आज कोट ख्वाजा सईद लाहौर के एक अस्पताल से एक वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो जारी हुआ, जिस पर 21 सितंबर की तारीख है और मियाँ नवाज शरीफ की वल्दियत लिखी हुई है। और मियाँ नवाज शरीफ के नाम से ये सर्टिफिकेट एक शख्स ने, नवीद नामी शख्स ने निकलवाया। अच्छा, ये फैब्रिकेशन तो हम मान सकते हैं, लेकिन इस सर्टिफिकेट के जारी होने पर हुकूमत पर भी सवालात उठ रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर भी सवालात उठ रहे हैं और उनके उस निज़ाम पर भी सवालात उठ रहे हैं जिसके तहत ये वैक्सीन सिस्टम लगाया जा रहा है। और इसका नुकसान क्या होगा ये मैं आपको अपने प्रोग्राम में बताऊंगा कि जाली वैक्सीन जो सर्टिफिकेट है वो जारी करने के बाद क्या नुकसान होगा। और ये भी खबर दूंगा कि इसी तरह का एक जाली सर्टिफिकेट आने वाले दिनों में लंदन से भी जारी किया जा रहा है, वो भी मियाँ नवाज शरीफ के नाम का। बड़ा अहम आपको मैं ये जो है खबर दे रहा हूँ कि ऐसा ही एक सर्टिफिकेट जैसा कि आज लाहौर में 21 सितंबर को मियाँ नवाज शरीफ की मौजूदगी को जाहिर करते हुए जारी किया गया और 22 सितंबर को वापस आ गए, क्योंकि इसकी मुद्दत आपको पता ना 72 आवर्स होती है जो इसमें वैलिड होता है ये। तो 21 सितंबर को मियाँ नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान थे, सर्टिफिकेट जारी हुआ और 22 सितंबर को वापस आ गए। बड़ी हैरानकुन बात है, लेकिन इस ख़ानदान से कोई बात भी दूर नहीं है। इनके दाएं बाएं बैठे हुए लोग जिनकी ये तारीफ़ें करते हैं वो इन चीज़ों के माहिर हैं। इसाक डालर माहिर है इस चीज़ों का, और इनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग भी इन चीज़ों के माहिर हैं। तो ऐसा मुमकिन है कि इन्होंने कुछ ऐसा कर लिया हो। नाज़रीन, अभी बात को आगे बढ़ाते रहेंगे, आपको मज़ीद भी तफसीलात बताएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि वो ख़बर भी देंगे कि लंदन से भी एक ऐसा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी होने वाला है कि जो मियाँ नवाज शरीफ के नाम पर होगा। उसकी कहानी क्या होगी वो भी आपको मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। लेकिन अब जिक्र करते हैं शायान अली का।
یہ 16 سالہ بچہ ایک بہادر ماں کا بیٹا، ایک جری باپ کا بیٹا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ روز کسی نہ کسی دروازے کو کھٹکھٹانے پہنچ جاتا ہے، انصاف کے لیے، انصاف کی امید پر یہ بچہ اپنی زندگی کا آغاز کر رہا ہے۔ 2 سال کے بعد اس نے 18 سال کا ہونا ہے، جس میں اس کو میئر آف لنڈن جو ہے وہ انویٹیشن بھیجیں گے، مبارکباد بھیجیں گے، لیکن یہ 2 سال پہلے سے ہی اپنی عمر سے بڑے کام کر رہا ہے۔ وہ ایک ہے نا گانا، چھوٹا سا میں بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے، بڑے کام کر رہا ہے۔ اور کیا کام کر رہا ہے؟ آج اس نے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ میں، یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکیں گے، شایان علی گیا، پہلے اس نے، آپ کو یاد ہے، وزیر اعظم کو درخواست جمع کروائی تھی، پٹیشن جمع کروائی ہوئی ہے۔ آج اس نے نیشنل کرائم ایجنسی کو بھی ایک درخواست جمع کرائی، جس میں میاں نواز شریف کے ساتھ ساتھ بیسیکلی اس بچے کا تو یہ کہنا ہے نا کہ جو لوگ بھی کرائم کر کے، منی لانڈرنگ کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں ان کو پکڑا جائے۔ تو اس میں سر فہرست نام آپ کو پتہ ہے کس کا ہے؟ وہ میاں بیمار شریف کا ہے۔ تو میاں بیمار شریف کے بارے میں اس نے مزید ثبوت دیے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کو۔ آج ہم نے اس کا انٹرویو کیا، اس سے سوالات کیے، آپ سوالات بھی سنیے اور شایان علی کے جوابات بھی آپ ملاحظہ کیجیے۔ السلام علیکم، آج میں آیا ہوں لندن میں نیشنل کرائم ایجنسی کے مین آفس۔ میں کیوں آیا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ایک لیٹر ہینڈ کرنے آیا ہوں۔ اس لیٹر میں نے لکھا ہوا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی ایکشن لے، پاکستانی لوگ جو لوٹتے ہیں پاکستان کو اور منی کو لانڈر کرتے ہیں یو کے میں۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے۔ اس نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک ملٹی ملین پاؤنڈ سیٹلمنٹ کی تھی ایک پاکستانی بزنس ٹائکون کے ساتھ، وہ پیسہ واپس پاکستان گیا تھا۔ تو آج ہماری ریکویسٹ ہے، ہم سب کی ریکویسٹ ہے جو وہ دیش سے ہے، کہ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسے جو ابھی کرنٹلی یو کے میں انویسٹ ہوا ہے اس کو واپس پاکستان بھیجا جائے، اور ایک پینی ابھی پاکستان کا لوٹا ہوا یو کے کی انٹری نہ ہونے دے۔ تو یہ ریکویسٹ ہے، انشاءاللہ ہمیں بہت جلدی اس کا بھی جواب آئے گا۔ السلام علیکم شایان علی، آج آپ نے پھر ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ آپ نے ثبوت جمع کرائے نیشنل کرائم ایجنسی کو میاں نواز شریف کے خلاف۔ اس فائلوں میں یہ جو آپ فائلیں لے کر جاتے ہیں، اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو یہاں سے واپس جانا پڑے گا؟ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، میں این سی اے میں ایک لیٹر دے آیا ہوں، اس پہ میں نے ثبوت کیسے گیدر کیا۔ دیکھیں 2021 ہے، ابھی ثبوت گیدر کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنے پرانے زمانوں میں ہوتا تھا۔ اس لیے دیکھیں 1 گوگل کلک اوے ہے انفارمیشن۔ آپ نواز شریف کو دیکھ لیں، نواز شریف کرپشن کا ایک پرائم ایگزامپل ہے، اور لون ایگزامپل نہیں ہے، صرف نواز شریف کرپشن میں انوالو نہیں ہے، بہت لوگ ہیں اور ان کے خلاف بھی انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہم سٹینڈ لیں گے۔ لیکن آج ہم نواز شریف کی بات کر رہے ہیں۔ نواز شریف ایک پرائم ایگزامپل ہے کرپشن کے، اور آپ ان کا نام گوگل میں ذرا لکھ لیں، دیکھیں کتنی آرٹیکلز ان کی آتی ہے کہ ایکس پاکستانی پرائم منسٹر سینٹنس ٹو 10 years in jail on the basis of corruption۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے جیل کو کیسے اوائڈ کیا ہے، اوائڈ کیسے کیا ہے انصاف کو، یو کے میں آ کے کلیم کر کے کہ میرے پلیٹلیٹس گر گیا، 4 week کی ہیلتھ ٹریٹمنٹ کے بیسس پہ یو کے آئے، اور وہ یو کے میں ہیلتھ گراؤنڈ پہ نہیں رہ رہے، اصل میں پولیٹیکل گراؤنڈ پہ رہ رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ہیلتھ گراؤنڈ پہ نہیں رہ رہی ہے، وہ پولیٹیکل گراؤنڈ پہ رہ رہی ہے۔ اس لیے انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کنٹینیو کی ہے۔ تو یہ کیسے بات ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر بول رہا ہے کہ وہ پلین پہ نہیں چڑھ سکتا ہے، وہ بہت بیمار ہے، لیکن وہ سپیچز کنٹینیو کرنے کے لیے بالکل فٹ ہے، اور وزیر اعظم بننے کے لیے 4th ٹائم بالکل فٹ ہے، چوری پھر سے کرنے کے لیے وہ بالکل فٹ ہے۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہے۔ میں نے یہ مینشن کیا ہے ڈاؤننگ اسٹریٹ میں، اور میں نے این سی اے میں مینشن کیا ہے، اور میں کر ہی جاؤں گا یہ بات مینشن جب تک نواز شریف واپس جیل نہیں جائے گا پاکستان میں، یا کہ وہ پولیٹیکل اسائلم نہیں سیکھ کرے گا اور ایڈمٹ کر لے اور ہار مان لے، اپنے ہاتھ کھڑے کر لے کہ میں پالیٹکس سے ابھی کوئٹ کر رہا ہوں، میں اصل میں بیمار ہوں۔ شایان، آپ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں، ایک بہت بڑی مافیا کو آپ نے ہاتھ ڈال لیا ہے۔ تو عام طور پہ میں آپ سے پہلے بھی پوچھ چکا ہوں اور ایک بار پھر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو کسی قسم کے تھریٹس یا پھر ایسا کوئی آپ کو کسی دھمکیوں کا سامنا ہے کہ لوگ آپ کو کالز کرتے ہوں یا کہیں آپ کو آتے جاتے آپ کو کوئی آپ محسوس کرتے ہوں، کوئی خوف محسوس کرتے ہوں؟ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟
देखें इनकी जो धमकी होती है वो मुझे इतना अफेक्ट नहीं करती है, ना करेगी। इसे देख ले जो इनका आबिद शेर अली था जिसने धमकाया था कि अभी जरा ट्रेलर तक आया, फुल फिल्म आएगी, वो किधर छुप गया है? वो किधर फिल्म को भी चोरी करके भाग गया वो बंदा? तो मुझे ये पता है वो किधर छुप गया है। देखे मेरे साथ सब खड़े हुए हैं, सब खड़े होएंगे जो करप्शन के खिलाफ है, और मैं कहता हूं कि पीएमएलएन के भी मेरे साथ आके खड़े हुए। इसलिए मेरा बैटल नवाज शरीफ के खिलाफ सिर्फ नहीं है, मेरा बैटल करप्शन के खिलाफ है। और मैं अपोलोजाइज करता हूं कि पीएमएलएन सपोर्टर्स को कि सॉरी आपके कायद का नाम इसमें आ रहा है, लेकिन अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व हुए हैं, मैं आपके लिए स्टैंड ले रहा हूं, आपके बच्चों के लिए स्टैंड ले रहा हूं कि उन्होंने आपसे पैसे चोरी किए, मैं आपके लिए स्टैंड ले रहा हूं और आप मेरे साथ स्टैंड ले। इसलिए बैटल करप्शन के खिलाफ है, नवाज शरीफ की नहीं। नवाज शरीफ से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है पर्सनल, मेरी दुश्मनी करप्शन से है, हम सबकी दुश्मनी करप्शन से है। और ये जो माफिया है जो आप कह रहे हैं, ये माफिया पाकिस्तान में होएगा, ये यूके है, इधर राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, और उस राइट को मैं यूटिलाइज करूंगा और मैं पूरे ब्रिटेन में अवेयरनेस रेज करूंगा करप्शन के खिलाफ। सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ एक बस प्राइम एग्जांपल है। मैंने बहुत कह ले फिगर्स कह ले जो करप्शन में इन्वॉल्व थे, मैस करप्शन में, उनके खिलाफ भी कैंपेन्स मैंने शुरू करनी है। पहले बस नवाज शरीफ को सॉर्ट आउट करने दे और फिर आप बस देखें करप्शन को हमने कैसे खत्म करना है। अच्छा ये बताइए कि आप आए दिन एक नया सबूत लेकर हुकूमती अदारों के पास जाते हैं इन मनी लॉन्डर्स के खिलाफ और मुजरमों के खिलाफ। क्या हुकूमत की तरफ से कोई और भी पॉजिटिव जवाब, ताज़ा तरीन कोई ऐसे मुस्बत इशारे आपको आ रहे हैं कि जिससे ये लग रहा हो कि आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी और आप अपने मकसद में कामयाब होंगे? देखिए हुकूमत को एक्शन ऑब्वियसली लेना चाहिए। इसलिए टोरी पार्टी जो है वो क्लेम करती है कि वो करप्शन के खिलाफ है, अभी वो एक्शन नहीं ले, काफी हिपोक्रिटिकल होएगा। तो उम्मीद तो है कि वो पूरी एक्शन अभी लेगी, नेसेसरी एक्शन लेगी जो कंजर्वेटिव पार्टी है यूके की, करप्शन के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ। अभी कह रहे नवाज शरीफ कह रहे हैं जो भी पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके आया है यूके, तो जो मैं उनको फाइल्स देता हूँ, उनके अवेयरनेस में रेज कर रहा हूँ तो कि देखिए आप क्या सोए हुए हैं कि आपने एक्शन अभी तक नहीं लिया, आप ले एक्शन। और जवाब भी उनके आती है, मुझे काफी पॉजिटिव जवाब आती है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुझे श्योरिटी उन्होंने दी हुई है एवरी सिंगल टाइम कि हम ले रहे हैं एक्शन, हम लेंगे एक्शन कमिंग डेज में, हमारा पूरा प्लान बना हुआ है। अभी लेते हैं तो कमिंग डेज में हमें पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं ऑपोजिशन पार्टीज को भी अप्रोच करने शुरू हो गया हूँ। इट्स इनफ इज इनफ, हमने बहुत टाइम वेट कर लिया। देखिए नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए इधर आना चाहिए था, 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो टोरी पार्टी को थोड़ा सा वेकअप कॉल देना पड़ता है और वो मैं अभी दे रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि एक्शन, नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। शायान, अब आप आगे क्या समझते हैं कि आपकी जो पिटीशन है उस पर अब तक, आज जो हम बात कर रहे हैं, अब तक कितने उस पर दस्तखत हो चुके हैं और आप क्या पैगाम देते हैं कि और कितने दस्तखत बाकी हैं, और क्या तरीक़ाकार आप समझते हैं कि लोग आपकी मदद करें और आपकी इस पिटीशन पर साइन करें? मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे पूछा था, हर प्रोग्राम में इसलिए पूछता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैगाम तक पहुँच सकें और आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये बताएं कि जो लोग कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करना जानते वो किस तरीके से इस पिटीशन को आगे बढ़ा सकते हैं या दस्तखत कर सकते हैं। जी, पिटीशन को, अभी पिटीशन के ओवर 30,000 सिग्नेचर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप सब ने साइन किए, आप सब ने मेरे साथ करप्शन के खिलाफ स्टैंड लिया है। अभी मैं एक चीज कहता हूँ कि मैं अकेला इस बैटल को नहीं जीत सकता हूँ, हम सब ने मिलकर इस बैटल को जीतना है। पावर इन नंबर्स। तो मैं आप सबको कह रहा हूं कि मुझे सपोर्ट करें। अगर आपने पिटीशन को नहीं साइन किया, पार्लियामेंट वेबसाइट पे आप करें। और मैं अभी एक बात क्लियर करना चाहता हूं, ये जो कैंपेन है इंसाफ की उम्मीद, जो हमारी कैंपेन है करप्शन के खिलाफ, ये सिर्फ पिटीशन तक नहीं देगी। आप लोगों ने देख लिया, मैंने डाउनिंग स्ट्रीट गया हूं मैं 2 दफा, जवाब भी आ गया पहली बार का। मैंने एनसीए में अभी एक लेटर दे दिए कि आप एक्शन ले मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, और इंशाल्लाह कमिंग डेज में बहुत ज्यादा हम स्टेप्स ले रहे हैं, अभी प्लान किया हुआ मैंने, इंशाल्लाह कमिंग डेज में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज आप ये ना समझे कि सिर्फ पिटीशन तक ये कैंपेन रहेगी, पिटीशन से बहुत आगे चली गई है, लेकिन प्लीज आप जरूर पिटीशन को साइन करें। नाज़रीन, आपने मेरे सवालात सुने, शायान अली के जवाबात मुलाजा किए,
یقیناً آپ کو یہ بڑی اہم خبر لگی ہے کہ آج شایان علی نے نیشنل کرائم ایجنسی کے دفتر میں جا کے ایک اور فائل جمع کرا دی. اچھا، ہم نے ابھی آپ نے دیکھا کہ سوال کیا شایان علی سے کہ یہ فائلز کہاں سے لے کر آتے ہیں. بس اللہ کی مہربانی ہے اس بچے پہ. اللہ اس بچے سے کوئی بڑا کام لینا چاہتے ہیں. اور یہ نڈر بچہ جس کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے، اپنی جان، کیونکہ یہ مافیا سے ٹکرایا ہوا ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ سارا کام کر رہا ہے. ہم تو اس کو سلام ہی پیش کریں گے، ہم تو اس کو سلوٹ ہی پیش کریں گے. اس کا کام اتنا بڑا ہے کہ پاکستان میں بسنے والے اور پاکستان سے باہر بسنے والے اوورسیز پاکستانی بھی اس کو سلام پیش کرتے ہیں. شایان علی، تجھے میرا اور میرے ویورز کا سلام. ناظرین، آج اب آپ کو ایک بڑی دلچسپ جو ہے وہ آڈیو سنواتے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے، کسی پہ الزام نہیں لگا رہے، لیکن جب ایک ہماری بہن نے ہمارا پروگرام دیکھا سوئٹزرلینڈ سے، تو انہوں نے یہ ہمیں آڈیو ریکارڈ کر کے بھیجی اور ساتھ میں یہ ریکویسٹ بھی کی کہ آپ اس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں. اب یہ کیا کہتی ہیں، یہ جو سوئٹزرلینڈ والی جو بہن ہیں یہ وہی بتا سکتی ہیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. بس آپ ذرا آڈیو سنیں، ذرا مزہ آ جائے گا آپ کو، اور مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. سنیے. السلام علیکم. بلڈ پریشر والا جو مریض ہوتا ہے نا، اس کا جب ہائی بلڈ پریشر بھی ہو جائے نا تو وہ ایسے اوا توا نہیں بولتا، اس کو یہ پاگل پن کے دورے نہیں پڑتے. بھائی جان، یہ آپ کسی بھی بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیں، یہ بکواس کر رہے ہیں. یہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ نہ تو کسی نے کیونکہ بلڈ پریشر والے کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو خون کا دباؤ سر کی طرف ہوتا ہے. اس کو کس لیے بلڈ پریشر ہونا ہے؟ یہ کوئی سینکھیا کھا بیٹھا ہے یا نمک اس نے پکڑ کے گھول کے پیے ہیں گلاس؟ یہ تو کھاتا ہے کھاد، یہ تو کھاتا ہے پائے، یہ تو بناتا ہے طاقتیں. اس کے گالیں دیکھو کیسے گندے جانور کی طرح اس کی گالوں کے اندر لالیاں پک رہی ہیں. بے شرم، بے حیا، بے غیرت کتے. تو آ کے اب یہ دوسرا ڈرامہ رچا رہا ہے یہاں پہ، یا دوسرے ڈاکٹر پاگل ہیں. اس جس کا بلڈ پریشر ہوتا ہے نا ہائی، ان کو چکر آ جاتے ہیں تھوڑے بہت. ہاں بس. اور یا یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو دل ہوتا ہے نا وہ ذرا تیز چلتا ہے، نبض کے حساب ہوتا ہے. ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کو ہم گولی دیتے ہیں، کھاتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. نمک ان کا بند کر دیتے ہیں. اس لانتی کو کیا کرنا ہے؟ اگر کسی بندے نے یہ کہا کہ یہ بڑا سخت بیمار ہے، وہ بندہ بھی لانتی ہوگا، لانتی ہوگا، فراڈیا ہوگا. اس نے ضرور ان سے رشوت کھائی ہوگی، ضرور ان سے پیسہ کھایا ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. سارا زمانہ جاہل نہیں ہے. بلڈ پریشر کا یہ مریض نہیں ہوتا. یہ ٹاکسیمیا آف پریگنینسی پہ جس کو عورت کو فٹس پڑتے ہیں نا، اس کا بیبی کے نا آخری دن ہوتے ہیں، لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے اس کی، جس وقت اس کو فٹس پڑتے ہیں. پوری پریگننسی پہ ہم کنٹرول کرتے ہیں، نہیں ہو سکتے کسی وقت کسی وجہ سے لیک آف جو ہوتی ہے خوراک کی وجہ سے ہوتا ہے، کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے کچھ. اس بدماش کو کمزوری ہیں. اگر یہ کمزور ہے نا تو پھر اللہ ہی اللہ ہے. ساروں کو پھر یہ اتنے کمزور کر دے تاکہ اس کی بہار پوری ہو جائے. جی تو ناظرین، کیسی شاندار آڈیو آپ نے سنی، کیسا اہم پیغام سنا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی جو ہیں، اوورسیز پاکستانی، وہ ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں. اور وہ اس لیے نہیں کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مودی کو، بھارتی وزیر اعظم کو اپنا دوست کہتے ہیں، دو قومی نظریے کی دھجیاں بکھیرتے ہیں. اور ان کے جو دوست ہیں وہ مسلمانوں میں، آج ہی ایک ٹویٹر چل رہا ہے جس میں مسلمانوں پر ان کے دوست کی فوج جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھا رہی ہے، تشدد کر رہی ہے. تو آپ دیکھیں، ہم تو کچھ نہیں کہتے، لوگ اس لیے ان سے نفرت کرتے ہیں. لوگ اس لیے ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ٹبر چور ہے. اچھا، یہ چور کا جو لفظ ہے نا، یہ اس لیے کہتے ہیں، یہ ثابت شدہ کیسز جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، جو پروف ہو چکے ہیں اور جو عدالتوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے ہیں. ہم کوئی بے بنیاد الزام نہیں لگاتے کسی پہ، ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو حق ہے اور سچ ہے.
اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جعلی ویکسین سرٹیفکیٹ جو آج جاری ہوا لاہور سے، اور میاں صاحب کو 21 سپتمبر کو لاہور میں پہنچا دیا گیا اور 22 کو واپس بھی لے آئے. جادوگری ہے تیرے ہاتھ میں، بس یہی ہے ان کا کمال. اور وہ سا نقصان کیا ہے میں آپ کو ناظرین کو بتاؤں، خاص طور پہ برطانیہ میں رہنے والے ناظرین کو بتاؤں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ برطانیہ کی حکومت نے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے کے باوجود پاکستان کی ویکسین کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. ایسٹرازینیکا اور فائزر کے علاوہ جو ویکسین پاکستان میں لگائی جا رہی ہیں ان کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. وہاں کا ویکسین سرٹیفکیٹ ماننے سے انکار کر دیا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 4 اکتوبر کے بعد جو نئے رولز آئیں گے اس میں پاکستان پر مزید پابندیاں بھی جاری ہوں گی. پاکستان کے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے بارے میں مزید تحفظات کا بھی اظہار کیا جائے گا اور حکومت برطانیہ ان ویکسینیشن سرٹیفکیٹس پر پابندی بھی لگائے گی. تو نقصان تو اس کا پاکستانیوں کو ہوگا. اس طرح کے جعلی ویکسین سرٹیفکیٹ بنانے والوں کو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان تو پاکستانیوں کو ہوگا الٹیمیٹلی. لیکن جیسا کہ میں عام طور پہ بتایا کرتا ہوں، یہ تو پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کے مخالف ہیں. یہ ہر اس بیانیے کی حمایت کرتے ہیں جو پاکستان کے مخالف ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اب یہ بڑی ہی زبردست قسم کی پکڑ میں آ گئے ہیں. ان کے جاتی عمرہ نہیں میں اس کو کہتا، کیونکہ وہ امرا اس کا نام ہے. اور وہ جو گیانی زیل سنگھ کے نانا تھا جس نے ان کو یہ کہا تھا کہ تم فلاں کے بیٹے ہو، جو صدر تھے بھارت کے، ان کے نانے کے نام پر وہ جاتی امرا، ان کا نام امر سنگھ تھا، تو یہ جاتی امرا ہے جگہ. تو انہوں نے بھی اسی نام پر پاکستان میں جاتی امرا بنایا تھا، کیونکہ ان کو اس ملک سے بہت محبت ہے. ان کو جو ہے وہ اپنے دوستوں سے، پاکستان کی دشمنی کرنے والے دوستوں سے بہت محبت ہے. تو انہوں نے بھی اسی کے نام پر یہ جاتی امرا بنایا تھا، جس کو اب نیلام کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان سے نیب نے ریکوری کرنی ہے 2.25 ارب روپے کی. اچھا، اب ہم آپ کو دلچسپ بات یہ بتائیں گے کہ کوشش کریں گے کہ محمد بوٹا، جس نے پہلے بھی ان کی جائیدادیں خریدی تھی، ان سے رابطہ کریں کہ کیا وہ اب جاتی عمرہ کو خریدنے کی میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں. ان کے ساتھ آپ کی انٹریکشن کرائیں گے اپنے پروگرام میں، اور آپ سنیے گا کہ محمد بوٹا نے پہلے بھی ان کی جائیدادیں خریدی جو نیلام ہوئی، اور اب بھی وہ خریدنے میں کیا دلچسپی رکھتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جائیداد ان کی نیلام ہونے والی ہے، جاتی امرا والی. اور ایون فیلڈ میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ بڑی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اور جیسا کہ میں آپ کو کہا کرتا ہوں اور ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اللہ کی پکڑ میں ہیں، سٹاپ ہو جائیں، اب رک جائیں اور استغفار کریں. لیکن استغفار کے ساتھ ساتھ وہ جو مہنگائی کے لیے پاکستان کی عوام رو رہی ہے ان کا پیسہ واپس کریں تاکہ ان کو ریلیف مل سکے. لیکن اب عمران خان نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب جو آخری اس کے ٹرن اوور کے 2 سال ہیں، اور اگلی دفعہ بھی انشاءاللہ اس نے الیکشن جیتنا ہے، تو یہ جو 2 سال ہیں اس میں اس نے ریکوریاں کرنی ہیں، پیسہ واپس لینا ہے، تاکہ وہ پیسہ اب بیچارہ کیا کرے. مہنگائی کا تو ایک سیلاب اس لیے بھی آیا ہوا ہے کہ پیسے نہیں ہیں. پیسے تو یہ کھا چکے ہیں، ابھی یہ بھی کھا چکے ہیں، آصف علی زرداری صاحب بھی کھا چکے ہیں. ایک طرف چور ہیں، ایک طرف ڈاکو ہیں، وہ کس سے ریکوریاں کرے. اور آخر میں اپنا پروگرام ختم کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ میاں نواز شریف عرف بیمار شریف نے لندن میں اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو بلایا ہے، کیونکہ بھائی کے ساتھ بیانیہ نہیں مل رہا. مریم کہتی ہیں کہ ہمیں کون بتائے گا کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چلانا ہے یا نہیں. وہ کس کو کہتی ہیں کہ اب ہمیں وہ بتائیں گے؟ وہ کس کو کہتی ہیں؟ چاچا جی کو کہتی ہیں کہ اب ہمیں چاچا جی بتائیں گے، یا حمزہ بتائے گا، ککڑی بتائے گا کہ ووٹ کو عزت دینی کہ نہیں. اس بیانیے پہ شدید اختلافات ہیں، اور آنے والے دنوں میں انہوں نے اپنے جو رہنما ہیں پارٹی کے ان کو بلایا. لیکن مزے کی بات یہ، بیوقوف اتنے ان کو پتہ نہیں کہ پاکستان سے وزٹ ویزے پہ برطانیہ سفر ہی نہیں کیا جا سکتا. اب آپ ویڈیو خطاب ہی کریں گے، اب آپ الطاف حسینی بنیں گے، اب آپ ویڈیو خطاب کرتے کرتے آخر ایک دن پھر دوبارہ آپ بھی بھارت کی دوستی کا دم جیسا کہ بھرتے ہیں بھرتے رہیں گے. لیکن آپ کا بھی انجام وہی ہوگا جو الطاف حسین کا ہوا، آپ کا بھی انجام وہی ہوگا
जो हर पाकिस्तान दुश्मन का होता है। अपने इस नारे के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।